بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر سب سے پہلا قتل کس نے کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر سب سے پہلے آگ کی پوجا کس نے کی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سب سے پہلے کس نے کی؟ اور وہ کون سا مجرم ہے جسے سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ان سب باتوں کا جواب جاننے کے لیے واقعہ کو مکمل سنیں۔ زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل و حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت حوا کے ہاں ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور قابیل کا نکاح اکلیمہ کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا، بلکہ چونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ چونکہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کے کچھ دانے لیے جو کہ خراب حالت میں تھے۔ اس نے سوچا کہ ان دانوں کو آگ نہیں کھا جانا ہے، لہٰذا میں خراب گیہوں لے جاتا ہوں، جبکہ قابیل نے قربانی کے لیے ایک اچھی بکری کا انتخاب کیا۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ نیک بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو نیک ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ پھر آخر قابیل نے ایک دن حابیل کو اکیلا پا کر اس کو قتل کر دیا، اور اس وقت حابیل کی عمر 20 برس تھی۔ جب حابیل کو قتل کیا گیا تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرا۔ پھر اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر ایک گھڑا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا بڑا ہی غم ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غصہ ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بدنصیب اکلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین ادن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لی کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پوجا کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلا ڈالا جائے گا۔ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا،
کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا، اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اس ہونہار فرزند کا نام شیث رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہبۃ اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیث علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ درس ہدایت، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی کا فرزند اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔